دوستوں لاہور کی بادشاہی مسجد سینکڑوں برس پرانی ہونے کی وجہ سے عبادت گاہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تاریخی ورثہ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف پاکستانی بلکہ بیرون ملک سے آنے والے ٹورسٹ بھی لاہور آنے کے بعد یہاں پہ ضرور آتے ہیں، اور سیاحوں کو مسجد جانے کی اجازت دینے پر تو کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا، لیکن یہ انتہائی ضروری ہے کہ انتظامیہ اس چیز کا خاص خیال رکھے کہ عبادت گاہ کا تقدس پامال نہ ہو۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس جانب کوئی بھی خیال نہیں رکھتا، بلکہ بعض اوقات تو انتظامیہ بھی اس کام میں برابر کی شریک ہوتی ہے کہ عبادت گاہ کا تقدس پامال کیا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک شہری نے بادشاہی مسجد کے وزٹ کے دوران ایک ویڈیو بنائی، پاکستانی اور غیر ملکی ٹورسٹ کا موازنہ کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر اسے اپلوڈ کر دیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اور دکھائیں گے کہ اس ویڈیو میں ایسی کیا خاص بات تھی جس نے سوشل میڈیا پر ایک ڈیبیٹ کو جنم دیا۔ دوستو ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو لاہور کی بادشاہی مسجد ٹورسٹ انٹریکشن میں پہلے نمبر پر آتی ہے۔ پچھلے چند برسوں سے تو یہ ٹرینڈ بھی جاری ہو چکا ہے کہ لوگ اپنے نکاح کے لیے بادشاہی مسجد اور مسجد وزیر خان جیسی سائٹس کو بک کرتے ہیں۔ اس کام کے لیے انتظامیہ ان سے بھاری معاوضہ بھی لیتی ہے، لہٰذا صرف پیسے والے لوگ وہاں پر جا کر نکاح کی تقریب رکھتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کام کے پیچھے مقصد یہ نہیں ہوتا کہ مسجد کے اندر سادگی کے ساتھ نکاح کیا جائے، بلکہ الٹا اس کا مطلب اپنی دولت کی نمود و نمائش ہے۔ اور بعض اوقات تو ایسے افسوسناک واقعات بھی سامنے آتے ہیں کہ جس میں عبادت گاہ کی حدود کے اندر ناچ گانا بھی چل رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ عرصے پہلے ایک تنازع کھڑا ہوا تھا جس میں سنگر بلال اور صبا قمر کی مسجد وزیر خان کی حدود میں ناچنے کی ویڈیو ریلیز ہوئی تھی، جس پر عوام نے شدید غصے کا اظہار کیا تھا۔ اس واقعہ کے بعد ہی یہ نوٹس جاری کر کے اعلان کر دیا گیا کہ آئندہ جہاں کی تقریب کے لیے بادشاہی مسجد اور نہ ہی وزیر مسجد دستیاب ہوگی۔ مگر اس بات کو کون انشور کرے گا کہ وہاں پر جو ٹورسٹ مساجد کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ وہ اس تقدس کا خیال رکھیں گے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ بیرون ملک سے آنے والے سیاح یا اہم شخصیات جب بادشاہی مسجد وغیرہ جیسی عبادت گاہوں کا وزٹ کرتی ہیں تو بالکل اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھتی ہیں اور ان جگہوں پر مکمل احترام شو کرواتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے ہی لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں اور ان مقامات پر جاتے ہوئے ذرا برابر بھی خیال نہیں کرتے کہ وہ کس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک شہری نے بادشاہی مسجد آتے ہی سے ایک ویڈیو بنائی، اس میں اس نے دکھایا کہ کچھ پاکستانی خواتین بادشاہی مسجد کے سین میں کھڑے ہو کر ویڈیوز اور فوٹو سیشن کروا رہی تھی۔ اعتراض اس بات کا تھا کہ انہوں نے نہ تو سر پر کوئی دوپٹے لیے ہوئے تھے، ان کی ٹانگیں تک ننگی تھی اور نامناسب لباس میں ملوث تھی۔ اس ویڈیو میں شہری نے بیرون ملک سے آئے ہوئے انگریزوں کو دکھایا کہ جن کی خواتین اپنے سر پر دوپٹے لیے ہوئے تھی اور انہوں نے اپنے آپ کو مکمل ڈھانپ رکھا تھا، یعنی وہ لوگ جو مسلمان بھی نہیں لیکن وہ مسلمانوں کی ثقافت سے ہم سے زیادہ آگاہ ہیں اور اس کے لیے رسپیکٹ بھی شو کروا رہے ہیں، جبکہ ہماری اپنی خواتین دوپٹے سے اور پردے سے بے پرواہ کس قسم کی مثالیں پیش کر رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو اپلوڈ کی گئی، اس کے کمنٹ سیکشن میں لوگوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اس شخص نے بلا اجازت غیر محرم خواتین کی ویڈیو اپلوڈ کر کے مزید ایک گناہ کیا ہے اور ان کی ویڈیو کو پھیلا کر اس نے برائی کو فروغ دیا ہے، جبکہ بہت سے لوگ اس بات کے حامی تھے کہ اس شخص نے ان کو شرم دلا کر بہت اچھا کیا ہے اور موازنے کے طور پر جو انگریز خواتین کو دکھایا ہے وہ ہم سب کو شرم دلانے کے لیے کافی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو ویسے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو پچھلے چند سالوں سے ایک ٹرینڈ یہ بھی تھا کہ لوگ مسجد الحرام یا مسجد نبوی میں جا کر سیلفی لینے سے بھی باز نہیں آتے تھے۔ اس ٹرینڈ کو روکنے کے لیے سعودی حکومت نے حکم جاری کر دیا تھا کہ ان دونوں مقدس مقامات پر ان کے صحنوں میں کیمرہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، تاکہ لوگ فوکس ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں، عبادت کو سر انجام دیں، نہ کہ ان دنیاوی کاموں میں مشغول رہیں۔ کم از کم ان تاریخی مساجد کی حدود تک اس بات کو لازمی قرار دینا چاہیے کہ یہاں پر ان کے صحنوں میں سیلفی وغیرہ لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، شوٹنگ کی اجازت بالکل نہیں دی جانی چاہیے۔ اگر کسی نے ان جگہوں پر نکاح کرنا بھی ہے تو وہ مکمل سادگی کے ساتھ کرے۔ مساجد جو کہ اللہ کا گھر اور عبادت کے لیے ہے، وہاں پر گانے کیا، اس طرح کی ویڈیو شوٹ ہونے کے بعد اور گھٹیا حرکتیں کیا ہوں گی، لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، بے حسی اور لاپرواہی کی انتہا ہے۔ اس سے پہلے سنجیدہ حل کے لیے بادشاہی مسجد، فیصل مسجد، مسجد وزیر خان اور دیگر تمام تاریخی مساجد فوٹو شوٹ کے حوالے سے سراپا احتجاج کر رہی ہیں، لیکن انتظامیہ معمولی آمدن کے لالچ میں ان کی عبادت گاہوں کا تقدس پامال کرواتی رہی ہے۔ المیہ تو یہ بھی ہے کہ ایک طرف تو مساجد اور عبادت گاہوں میں کرونا کی وجہ سے SOPs پر سختی سے عمل کروایا جا رہا ہے، نمازیوں کے لیے فاصلے اور ماسک کی پابندی ضروری ہے، لیکن انہیں مساجد میں گانوں کی اجازت بھی دے دی جاتی ہے۔ ایک خاص تعداد سے زیادہ نمازی تو نہیں جا سکتے،
لیکن ویڈیوز ریکارڈنگ ٹیم کو مسجد میں گھسنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ روک ٹوک کا کوئی قانونی ضابطہ ہی نہیں ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے ملک میں فورسز کی بھرتی میں سوشل میڈیا ویڈیو ڈالنے میں نوکری ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وردی کی توہین کی جاتی ہے، کسی ادارے کے بارے میں پوسٹ پر گرفتاری ہو جاتی ہے، سیاسی لیڈر کے بارے میں اظہار خیال کرنے پر بھی قانون حرکت میں آ جاتا ہے، اور تو عدالت کے کسی فیصلے پر کمنٹ کیا جائے تو توہین عدالت لگ جاتی ہے۔ لیکن مساجد کے تقدس کی پامالی، مساجد کی توہین، شاعر اسلام کی توہین اور عبادت اور دینی تہواروں کا مذاق اڑانے یا ان پر فحاشی یا عریانیت پھیلانے پر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ کیا آپ نے دنیا میں کوئی ایسی قوم دیکھی ہے جو اپنے مذہبی مقامات، مقدس جگہوں، عبادت کے مراکز، اپنی مذہبی روایات، دینی شاعر اور روحانی اقتدار کو بھی طنز و مزاح اور فحاشی کی نظر کر دے؟ ہندو خواتین مندروں میں جاتی ہیں، سکھ خواتین اگر اپنے گردوارے میں جاتی ہیں، یہودی اور عیسائی اگر اپنی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں تو اپنے سروں کو ڈھانپے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم نام نہاد مسلمان ہیں جب اپنی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں تو خود ان کا تقدس پامال بھی کرتے ہیں۔ بادشاہی مسجد لاہور بحریہ ٹون کی گرینڈ مسجد ہو، فیصل مسجد اسلام آباد ہو، یا لاہور کی مسجد وزیر خان، اس طرح کی تاریخی مسجدوں میں نکاح کو ایک رسم بنا دیا گیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ چند منٹوں کے نکاح کے بعد اس مسجد میں مکمل پروفیشنل فوٹو اور مووی میکنگ کا اہتمام کیا جاتا ہے، ڈرون کیمرے اڑائے جاتے ہیں، مسجد کے صحن میں دلہا دلہن کو کھڑا کر کے ان کے فوٹو شوٹ کروائے جاتے ہیں، یعنی ایک طرح کے بھرپور انداز میں ماڈلنگ کروائی جاتی ہے۔ مختلف طرح کے پوز بنوا کر ایک ماہر پروفیشنل فوٹوگرافر اور پروڈیوسر کی زیر نگرانی یہ تمام مراحل مکمل ہوتے ہیں، اور پھر بات ان چیزوں سے ہٹ کر گانوں کی شوٹنگ تک پہنچ گئی۔ بلا شبہ آپ کے پاس دولت کے انبار ہوں گے، بے انتہا اختیارات بھی ہوں گے، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن طاقت کے اس نشے میں مقدس مقامات کے تقدس کو نہ ہی روندا جائے تو بہتر ہے۔ مساجد نماز اور عبادت کے لیے ہیں، براہ کرم انہیں گانوں کی ریکارڈنگ، ماڈلنگ، شوٹنگ اور فوٹوگرافی کی جگہ نہ بنائیں۔ ادارہ مساجد کے تقدس کا خیال کریں۔ حکومت اور انتظامیہ کا بھی یہ فرض ہے کہ مساجد کے مقدس کے لیے ہوش کے ناخن لیں اور کسی بھی قسم کی ویڈیوز یا فوٹو شوٹ کی اجازت نہ دی جائے۔ مساجد کا تقدس معمولی رقم سے کئی زیادہ قیمتی ہے۔ یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ بے وجہ میڈیا بھی ہماری عبادت اور مذہبی شعائر کا مذاق اڑاتا ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے جس طرح رمضان المبارک میں فلمی دنیا کے سٹار سے لے کر مذہبی پروگرام کو ہلے گلے والے شوز کروائے جاتے ہیں، کمرشلزم کے تحت ہر مذہبی تہوار اور شاعر اسلام پر اقرار بازی ویڈیوز اور فوٹوگرافی کے رجحان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور اس کا جلد از جلد سدباب ہونا چاہیے۔ دوستوں، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیکٹس ود ایشانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔